الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام، طالبات اور دیگر میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، انسان کی زندگی میں تین چیزیں مقصد ہے اور پورا دین متین ان تین لفظوں میں بند ہے.
تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں. اگر ان 3 لفظوں کی جو میں عرض کروں گا انشاءاللہ تشریح کی جائے تو تشریح میں سارا دین آ جاتا ہے. اگر قرآن حدیث کی تشریح، توضیح، تفسیر بیان کی جائے تو ان 3 لفظوں میں آ جاتی ہے. یہ 3 لفظ سمجھ لینا، بہت کچھ سمجھ لینا ہے. پہلا ہے عبادت. عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، چاہے مصلوں کی پشت پہ ہو، چاہے میدان جہاد میں ہو، چاہے کھیتی باڑی میں ہو، عشر زکوٰۃ، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے حج بیت اللہ ہو. عبادت. اور دوسری چیز ہے خلافت. خلافت کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا جان نشین بنانے لگا ہوں جو میرے احکام پہنچائے گا اور عمل کرے گا. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ رب ذوالجلال ایسے نہ کریں. اللہ نے کوئی مشورہ نہیں کیا، اللہ نے ایک اطلاع دی. تو وہ جو رب کائنات نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اپنا جان نشین بنایا ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کو خلافت کہتے ہیں. دوسرا کام ہے خلافت. لیکن یہ وہ خلافت نہیں جو پیروں کے خلیفے ہوتے ہیں. یہ خلافت ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد خلیفہ ہے. گھر سے لے کے پوری دنیا تک اس نے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنا. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی پڑھا ہوا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر، تو یہ اس کا غلط خیال ہے. جو اپنے گھر میں بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، انہیں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی خلافت ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ اپنی زندگی میں کردار بنانا ہے کہ لوگ دیکھ کے مثالیں دیں کہ یہ سچا ہے، یہ امانتی ہے، یہ بڑا انصاف والا ہے، یہ حرام کا لقمہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس کے رشتے کی باری آئے تو ہزاروں رشتے اس کے کردار کی وجہ سے آ جائیں. اس کی اولاد کے رشتوں کی باری آئے تو ہزاروں رشتے اس کے کردار کی وجہ سے ہو جائیں. اس کا جنازہ آئے تو لوگ سعادت سمجھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. اس کو کردار کہتے ہیں. یا میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، کردار کا آدمی صاف ہو تو ضروری نہیں کہ عالم قاری حافظ ہو. بعض اوقات عوام میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کا کردار اتنا ستھرا ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب ہندوستان میں آئے تو سب سے پہلے سندھ میں داخل ہوئی. انہیں دیکھ کے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے کردار کو دیکھ کے.
تو یہ 3 چیزیں آپ بطور تحفہ، ہدیہ، گفٹ اپنے پاس رکھیں کہ 3 چیزیں بس پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور دریا ان 3 میں بند ہے، اور ان تینوں کو کھولو تو پورا دریا و سمندر بنتا ہے: عبادت، خلافت اور کردار، یہ 3 چیز۔ لیکن عبادت کیسے کرنی ہے، خلافت کیسے کرنی ہے، کردار کیسے بنانا ہے، یہ ہم شتر بے مہار نہیں، میری جو مرضی آئے میں کروں، آپ کی جو مرضی آئے آپ کریں، نہیں، ہم پابند ہیں، پابند ہیں، اس سے اوپر نیچے نہیں جانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کرو، وما نہاکم عنہ، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، شتر بے مہار نہیں ہے۔ ورنہ ایک آدمی کہے دیر تو کوئی نہیں لگتی، میں صبح کی نماز بجائے 2 فرض کے 4 پڑھ لوں، یار 3 بھی تو پڑھنی ہے، مغرب کی 4 پڑھ لیں، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے تو کوئی حرج نہیں، میں 20واں حصہ دے دیتا ہوں، ویسے دے، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ 40 ہے تو 40 ہی رہے گی۔ رمضان کے روزے 29 30 ہیں یار، 2 مہینے فرض کر لیتے ہیں، نہیں، عبادت، خلافت اور کردار میں ہم پابند ہیں۔ اس کا نور محمد صاحب نے کو کتابی ساتھی اندر بھیج دو، بٹھا دو انہوں نے، ادھر ادھر نہ پھرن، سب نو بٹھاؤ ادھر، توجہ۔ اب اس میں ہم نے 4 چیزوں پہ عمل کرنا ہے، 4 چیزوں۔ اگر ان 4 چیزوں میں کوئی چیز نہیں ہوگی نا تو پھر سمجھنا وہ شرک بنے گی یا بدعت بنے گی۔ ہمارے پاس 4 اصول ہیں شریعت کے، اس کے تحت ہم نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے 2 اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ ٹھیک کہتے ہیں، میرا بھی اتفاق ہے، لیکن آگے انہی کی تشریح ہے، اس کے بغیر یہ سمجھ ہی نہیں آتے ہیں۔ تو کل 4 ہیں: قرآن مقدس، اطیع اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اطیع الرسول، اور اجماع، اتفاق اولی الامر، اور چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ کوئی مسئلہ نیا درپیش آ جائے، اب اس میں کیا کریں؟ مثلا ایک آدمی سوال کرتا ہے فون پہ نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں، ٹیلی فون پہ، موبائل پہ طلاق ہو جاتی ہے یا کہ نہیں، ٹیلی فون پہ فلاں کام ہو جاتا ہے یا کہ نہیں۔ یہ اب قرآن مجید میں نہ فون کا ذکر ہے، موبائل کا ذکر ہے، نہ پی ٹی سی ایل کا حکم ہے، نہ اس وقت تھے۔ اب کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے، آج کو مسئلہ پوچھتا ہے ہوائی جہاز میں نماز ہو جاتی ہے یا کہ نہیں، قرآن میں نہ ہوائی جہاز کا لفظ ہے نہ بحری جہاز کا لفظ ہے، یہاں پھر اجتہاد ہوگا، قیاس ہوگا، مسئلہ بتانا پڑے گا، اور یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا، یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتائے گا جو اس قابل ہوگا۔ اور یہ رب کائنات نے دین ہم پہ فرض کیا ہے نا، تو اگر کوئی سوال کرے، استاد جی صاف بات ہوتی، اختلاف ہی نہ ہوتا، تو جواب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعائیں کی
آپ کی دعائیں 2 قبول ہوئیں، اور تیسری دعا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے فرمایا یہ رہے گا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اختلاف ہوگا ہر کوئی تحقیق کرے گا، کوشش کرے گا، اور یقین کرنا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج مدرسے نہ ہوتے، آج اتنا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے، ہر ایک بے فکر ہوتا، بالکل ہر چیز واضح ہے، مجھے تو علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جماعت کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب جو سامنے آ جاتا، پھر علماء کی کیا قدر ہوتی؟ آج علماء کی جوتیاں لوگ سیدھی کرتے ہیں، خیر کی دعائیں کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، وہ کیوں؟ کہ علماء خادم ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے، یہ دین کو سیکھنا ہر آدمی سیکھ لیتا اور عالم ہوتا، پھر علماء کی کیا قدر ہوتی؟ حدیث نہیں ہے، لیکن سمجھدار لوگوں کا محاورہ سمجھیں، مقولہ سمجھیں، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ دین بتاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اگر ہر ایک جو دین کو سمجھ لیتا تو پھر علماء کی یہ قدر نہ ہوتی جو ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، 3 عبادت، خلافت اور کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ شتر بے مہار نہیں چل سکتے، اس میں ہم نے عمل کرنا ہے، اور ہمارے پاس 4 اصول ہیں۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، 5واں پارہ، 5واں رکوع اور آیت نمبر 59 سورۃ النساء، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ قرآن مجید میں تقریباً آمنو سے جو خطاب ہے نا کہ اے ایمان والو، یہ ذہن میں بٹھا لینا، 88 دفعہ ہے یا 99 دفعہ ہے، بس اتنا فرق ہے، 88 یا 99 دفعہ ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرق، اس کو کہتے ہیں خطاب خاص، اور ایک ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، وہ خطاب عام ہوتا ہے۔ خطاب خاص ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو تم رسول کی، مراد حضور علیہ السلام ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم اطاعت کرو حکام کی، حاکموں کی، سمجھاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، مسئلہ واضح نہ ہو، جس طرح میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے مسئلہ کیا کہ میرے آقا کے دور میں بحث نہیں، اب یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ہوا، مجتہدین نے فیصلہ کیا گائے کی طرح، فون کا مسئلہ چھڑا، علماء نے فیصلہ کیا جس طرح بہت زور سے آدمی بولے، کوئی آدمی طلاق دے اور دور تک اس کی آواز جائے، طلاق ہو جائے گی، دولہا اور دلہن دور بیٹھے اور خطیب کی بڑی آواز ہو، وہ نکاح کرائے، نکاح ہو جائے گا۔ یہ مجتہد کا کام ہے، قیاس کرنے کا کام ہے۔ تو یہ چوتھا اصول ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب قرآن میں مسئلہ نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، وہاں آپ قرآن حدیث کے مسائل باقی دیکھ کے ان پہ قیاس کر کے مجتہد وہ فیصلہ کرے گا۔ اور یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں،
اس امت میں جو اجتہاد 4 ائمہ نے کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، اور پوری دنیا میں انہی کی فقہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں، ترکی میں جائیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے جیسے نام نہاد علماء ان کے سامنے طالب علم بھی نہیں ہے۔ مصر میں چلے جائیں، حرمین شریفین میں چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں، جہاں جائیں گے آپ کو جو اہل اسلام ہیں 4 فقہ ملے گی: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی۔ یہ جو میں بات کرنے لگوں آپ اس کی تحقیق کرنا، اگر نہ ہوئی تو مجھے بتا دینا، میں رجوع کروں گا، لیکن نہیں ہوگا ایسے۔ آج سے 60 سال پہلے مسجد الحرام میں 4 جگہ تھی، یہاں حنفی نماز پڑھے، یہاں شافعی پڑھے، یہاں مالکی پڑھے، یہاں حنبلی پڑھے، کسی کو منع نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ چاروں حق ہے۔ ہاکذا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور یہ میری بات تحقیق کریں، اگر غلط نکلی تو بتائیں، لیکن میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی اس دور میں، ترمان صاحب نہیں اور ہزاروں گواہ ملیں گے کہ فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے، فقہ شافعی پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے، فقہ مالکی پڑھائی جاتی ہے۔ اور جو مقلد حضرات مسجد الحرام یعنی مکہ المکرمہ میں ہے یا مدینہ منورہ میں ہے، ان میں سے جو مقلد ہیں وہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ کسی امام نے سمجھا، کسی نے تعظیم کی، اور کسی نے عمل کر کے دکھایا، کسی نے ادب کر کے دکھایا۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے تو ان کی فقہ و سنت حدیث کو سمجھنے میں سب سے پہلا نمبر ہے، ایسے نہیں کہہ رہا۔ اور اگر تعظیم کو دیکھیں، تعظیم کو، تو امام مالک رحمہ اللہ جیسا کوئی باادب حدیث کا نہیں گزرا۔ اور اگر دیکھیں کہ دفاع کرنا وہ امام شافعی جیسا کوئی نہیں، سنت کا دفاع کیا ہے۔ اگر کوئی سنت پہ کسی بدبخت نے اعتراض کیا، اللہ اکبر، امام شافعی نے دفاع کیا۔ اور امام احمد بن حنبل نے کیا کیا؟ انہوں نے اتباع سنت میں جو کردار ادا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ 4 بزرگ بیٹھے ہوں تو میں کہوں سارے اچھے، لیکن اس میں یہ جو چیز ہے اوروں میں نہیں، اس میں اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ تو امام ابو حنیفہ فقہ و سنت کو سمجھنے میں ان کا جو مقام ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا، جن کے ہم مقلد ہیں۔ ایک تقلید کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب ہے، سبحان اللہ، امام بخاری سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر وہ تابعی ہے، 20 صحابہ کرام سے پڑھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آپ اتنا سمجھ لینا کہ آپ نے کچھ لوگوں کی نشاندہی فرمائی، ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم جو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، تقلید ان کی کرتے ہیں، باقی تینوں کے ہم قائل ہیں، کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، ہر ایک کی تحقیق ہے۔ میرے استاد محترم فاضل دیوبند کے الفاظ ہیں، فرماتے تھے ہمارے فروع میں 4 امام ہیں، ہم تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، باقی سب کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، یعنی سب کا ادب کرتے ہیں۔
اور اصول میں ہمارے دو امام ہیں عقیدے میں، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری۔ ہم ماتریدی ہیں، ہم بڑے ہر جگہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمارے آباء و اجداد حنفی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عقیدے میں پوچھے کہ عقیدے میں ہم کون ہیں، یہ تو مسائل میں ہے نا، فروعی مسائل میں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات کے مسئلے۔ عقیدہ جو رکھنا ہے ان الذین آمنوا، اس میں ہم ماتریدی ہیں، ابو منصور ماتریدی، ان کے ہم مقلد زیادہ ہیں، ابو الحسن اشعری کے کم ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید سورۃ النساء 5واں پارہ 5واں رکوع آیت نمبر 59، اللہ نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ تو جو ہمیں کہے 2 اصول ہیں تو ہم نہیں مانتے، 4 اصول ہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جو 2 ہیں وہ پہلے 2 کے تابع ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اجماع قرآن حدیث سے ہٹ کے کرے ہم نہیں مانتے، اگر کوئی قیاس اور اجتہاد اور فقہ قرآن حدیث سے ہٹ کے مخالفت میں کرے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ نظریہ۔ اب دیکھنا قرآن مجید کی آیت ہے اور چاروں میں آپ کو سنانے لگوں، چاروں چیزیں ہماری کتابیں اصول الشاشی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے پڑھاتے، نور الانوار سارے پڑھاتے، اسامی سارے پڑھاتے، آگے وفاق والوں نے نکال دی لیکن ہم ٹوٹی پھوٹی پڑھاتے ہیں، توضیح تلوی مسلم الثبوت۔ ان سب میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے 4 اصول ہیں، اور وہ 4 اصول کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور پھر ان کے تابع 2 اصول ہیں، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ تو آپ دیکھنا پہلی چیز سورۃ النساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ قرآن مراد ہے، کتاب اللہ مراد ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات 6666 سے کم و بیش ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، چند کا گننے میں فرق لگتا ہے، اختلاف ہے، لیکن 500 آیات ایسی ہیں جن سے حکم ملتا ہے، باقی قصے اور واقعات ہیں، وہ سارے قصے، اور وہ بھی عبرت کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، مسلمانوں کا پہلا اصول ہے اطیعوا اللہ، قرآن مقدس۔ پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں بالکل واضح ہیں، مثلا لا یغتب بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے، اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مفتی کے پاس، ہاں غیبت کس کو کہتے ہیں، چغلی کس کو کہتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن واضح ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کلوا حلالا طیبا۔ اب اس میں نہیں، یہ ہے اطیعوا اللہ، قرآن مقدس۔ اور کبھی آیا کہ جس عورت کو طلاق دو اس کو مینسز آتے ہیں، ثلاثۃ قروء۔ اب یہ جو قروء ہے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کی وضاحت علماء نے، مجتہدین نے کی ہے۔ بہرحال پہلا جو ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، یہ مسلمانوں کا پہلا قانون ہے، کتاب اللہ۔ دوسرا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، اس کو کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اس کے کفر میں شک ہی نہیں ہے، اور شروع سے شک نہیں، جو کہتا ہے میں بس اہل قرآن ہوں، حدیث نہیں مانتا، وہ کافر ہے پرلے درجے کا۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، فقہ نہ آتی ہو حدیث نہیں سمجھ آتی، اور حدیث نہ سمجھ آئے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ بتاؤ مجھے قرآن مجید میں کہاں 4 رکھتے، 3 رکھتے، 2 رکھتے، کوئی نہیں۔ حدیث نے تشریح کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ وضاحت کر دیں۔ تو دوسرا ہمارا اصول ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے۔
یہ ہمارا موضوع کئی جمعوں پہ انشاءاللہ رہے گا. آج جو میں سمجھا رہا ہوں تو اس کو ذہن میں رکھنا. واطیعوا الرسول سنت. حدیثیں تو بہت زیادہ. امام بخاری نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں بخاری شریف میں ذکر کی ہیں. ایک مشکوٰۃ شریف نے تقریباً 6000 حدیثیں نقل کی ہیں. امام مسلم نے کی ہیں, امام نسائی نے کی ہیں. لیکن 3000 حدیثیں ہیں جن سے حکم ملتا ہے, باقی قصے واقعات اور مثالیں ہیں, اور وہ سارے کارآمد ہیں. اللہ اکبر. 3000 حدیثیں اور قرآن میں سے 500 آیات جن میں حکم ملتے ہیں کہ یہ احکام ہیں, باقی سب قصے اور واقعات, اور وہ ہماری عبرت کے لیے. ایک سوال ہے, اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی امام تو اور بھی بڑے ہیں, امام زہری ہے, سفیان ثوری ہے, ٹھیک ہے, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, پھر پوری دنیا میں تقلید صرف 4 اماموں کی کیوں؟ اگر کوئی حنفی ہے حق پہ ہے, شافعی ہے حق پہ ہے, حنبلی ہے حق پہ ہے, مالکی ہے حق پہ ہے, تو اور اماموں کی فقہ کیوں نہیں چلتی؟ اس کا جواب سن لیں. کوئی اعتراض نہیں کسی کی فقہ پہ. ان 4 کی فقہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہے کتابوں میں. فقہ حنفی پوری ملتی ہے ہر مسئلے میں, پوری ملتی ہے ہر مسئلے میں. فقہ حنبلی پوری ملتی ہے, اور فقہ مالکی بھی ملتی ہے. اللہ اکبر. لیکن امام بخاری کی فقہ بہت کارآمد, بہت, لیکن وہ کتاب تک ہے, علیحدہ ان کی فقہ نہیں ملتی. سفیان ثوری کی نہیں ملتی, امام زہری کی نہیں ملتی, امام قرطبی کی نہیں ملتی. پوری دنیا میں آپ کو جہاں کہیں چلے جائیں تو جو فقہ ہے, اور فقہ مطلب ہے قرآن حدیث سے مسئلے سامنے رکھنا. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, کبھی موقع ملا تو یہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں بس مولوی پڑھ کے بتاتے ہیں. مبسوط ایک کتاب ہے حنفیوں کی, اور وہ 15 جلدوں میں ہے, میرے پاس پڑھی ہے, 15 جلدوں میں ہے. ذرا اس پہ دیکھے کہ امام ابو حنیفہ نے ہر مسئلے میں کتنی محنت کیا, بس کام کیا ہے. حنفی بدائع الصنائع اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں, میرے پاس ہے, عربی میں ہے. پوری فقہ حنفی کا اس میں ذکر ہے. اس لیے ان 4 کی مدون ملتی ہیں کتابیں, تو حرم میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اگر یہ غلط چیز ہوتی, آج انگریز کا قانون ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے, غیر مسلم کا قانون کچھ نہیں سمجھتے. حرم مکہ میں کوئی نہیں پڑھایا جاتا, حرم مدینہ میں کیوں؟ لعنت ہے وہاں کیسے؟ لیکن میری اس بات کی تحقیق کرو, حرم مکہ میں فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے, اور پڑھانے والے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کانوں سے سنا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے, پڑھانے والے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رحمت اللہ تعالی, علماء کے حلقے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں. تو اس لیے جو باقی کی فقہ نہیں ہوئی ان کی مدون نہیں ہوئی, اللہ کو منظور نہیں تھی. ثواب انہیں بھی ملے گا جو مسائل انہوں نے مستنبط کیے ہیں. ایک ایک حدیث امام بخاری کی ملا علی قاری, علامہ عینی ایک ایک حدیث سے 28 مسئلے نکالتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس طرح یہ ہے, اب قرآن مجید سورہ ملک پڑھا کرو, منجیہ ہے, عذاب قبر سے نجات ہے. دوڑتے دوڑتے انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. جب حدیث میں آ گیا تو بس ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, اس کے اندر ہے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے, جنہوں نے دین پہ عمل نہیں کیا, سمجھنا, کہیں گے کاش کسی کے پیچھے چلے ہوتے, تقلید کی ہوتی, او ناقلو, یا پھر اتنی سمجھ ہوتی کہ ہم مجتہد بن جاتے. یہ جو 6 کتابیں ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف,
ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں۔ جب تک نہ پڑھو آدمی عالم نہیں بنتا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ 6 کتابیں مزے کی بات ہے، 6 کے 6 مقلد ہے یا مجتہد ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ان 6 میں سے جو 2 چیزوں سے نکلے۔ میں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھا رہا، میں تو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لو کننا نسمع، کاش کہ ہم مقلد ہوتے، یا کاش آگے ہم مجتہد ہوتے یا مجتہد ہوتے، آج ہم برباد نہ ہوتے۔ اس لیے تقلید کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تقلید مطلقاً، جس کی مرضی کر لو، نہیں، تقلید شخصی ہے۔ تقلید مطلق یہ جس کی مرضی۔ اب میں ایک مسئلہ پیش آئے، عمر پوچھنے کے لیے آئے میرا بیٹا، تو میں کہوں حنفی یہ ہے، ٹھیک ہے استاد جی۔ پھر کبھی مسئلہ یار شافی، استاد جی اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ پھر کوئی آ جائے استاد جی یہ مسئلہ، تو میں کہوں یار مالکی یہ کہتے ہیں، وہ کہے میں نہیں، یہ نفسانی خواہشات کی تابعداری ہوگی۔ ایک کے پیچھے چلنا ہے، چاروں راستے جنت والے ہیں۔ اور اس پہ وہ چیز جو میری زبان سے آپ نے پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ سنی ہے، تو پھر بھی سنتے رہیں گے کہ یہ 4 وہ خوش نصیب ہیں، حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ یہ فقیر چھوٹا سا طالب علم جامعہ دار التوحید و سنہ کا جھاڑو دینے والا، خدمت کرنے والا کہہ رہا ہے یہ 4 کیسے خوش نصیب ہیں، آج تک ان کا کوئی نام مسجد نبوی سے مٹا نہیں سکا۔ میری مسجد میں اگر ایک نام لکھا ہے اور وہ ہے غلط آدمی کا، تو کون رونے دے گا؟ یہ میرے نوجوان سیف اللہ صاحب یہی کہیں گے استاد جی اس بدبخت کا نام ہٹا دو۔ ابو بکر بولے گا استاد جی نہیں لکھنا، غلط آدمی ہے، کیوں لکھا ہے آپ نے، سیاسی آدمی ہے، فلاں غلط ہے، کوئی نہیں رہنے دے گا۔ قربان جاؤں کہ مسجد نبوی ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں کیوں شروع سے امام حنیفہ کا نام آ رہا ہے، امام شافی کا نام آ رہا ہے، امام احمد بن حنبل کا آ رہا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا تو مجھے کہو گے تو میں یہاں بیٹھ کے معذرت کروں گا، لیکن نہیں کرنی پڑے گی۔ کیوں ہے؟ یہ 4 ائمہ حق پہ ہیں، انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکال کے ہمیں بتائے۔ تو اب اطیعوا الرسول، سنت پہ عمل کرنا۔ اور تیسری چیز ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ جو اچھے حکام ہیں، یہ آج والے وزیر مشیر ہم نہیں مانتے، عمر بن عبدالعزیز جیسے، اس سے پہلے صدیق، فاروق، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حسنین، کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یہ اولی الامر ہیں۔ حکومت کے لوگ یا وہ جو علماء ہیں، فقہا ہیں۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ تھا کہ کتنی تکبیریں ہیں جنازے کی، اختلاف تھا، فاروق اعظم نے اجماع کرایا کہ 4 تکبیریں ہیں، آج تک یہ 4 ہے، اور یہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، بس ہیں کہ کرنی ہے، لیکن اجماع ہے اس پہ کہ 4 کرنی ہے۔ عید کی 6 تکبیریں ہیں، ان پہ بھی اجماع ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کوئی مسئلہ نہ قرآن میں ملے، نہ سنت میں ملے، نہ اجماع میں ملے، اس میں مجتہد قیاس کرے گا۔ مثال کے طور پہ میرے آقا کے سامنے ایک آدمی آیا، قبیلہ خشم کا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نسائی شریف میں ہے۔ آق کہتا ہے کہ میرے والد فوت ہو گیا، نہیں، میرا والد، اس پہ حج فرض ہے، کمزور بڑا ہے، حج نہیں کر سکتا ہے، کیا کرے؟ اب دیکھنا آپ نے قیاس کیا، کیسے؟ فرما اگر اس پہ قرض ہو تو اتار دے گا؟ جی میں اتار دوں گا۔ فرما اس کی طرف سے حج کر۔ اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جا رہے ہو قاضی بن کے، حاکم بن کے کیسے فیصلہ کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر قرآن سے، میرے آقا نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے، حدیث سے، اگر حدیث میں وہ مسئلہ اس طرح نہ ملے جس طرح میں نے آپ کو آسان مثال دی، مثلا کوئی ٹیلی فون کا مسئلہ پوچھے تو قرآن میں ٹیلی فون کا لفظ کوئی نہیں،
حدیث میں لفظ کوئی نہیں. تو اللہ کے پیغمبر میں پھر اجتہد برائی، میں اجتہاد کروں گا. میرے آقا نے خوشی سے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو یہ توفیق دی ہے. وہ کہتا ہے میں اجتہاد کروں گا اور وہ مسئلہ آپ کے سامنے اور آپ کی امت کے سامنے کر کے لاؤں گا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. 4 ہمارے اصول ہیں، یہ سورۃ النساء میں نے پڑھ کے سنائے ہیں. اور 3 چیزوں پہ عمل کرنا ہے: عبادت، خلافت، دوسرے کو روکنا، منع کرنا، حکم کرنا. یہ خلافت ہے، ہر آدمی نے کرنی ہے، گھر سے لے کے باہر تک. اور تیسرے نمبر پہ اپنا کردار پیش کرنا ہے. یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، قطعاً میں نام نہیں لوں گا اور نہ مجھ سے کو پوچھ سکتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں وہ کردار میں ایسے ہے کہ ان کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. مزہ یہ آتا ہے، مولوی ہو، حاجی ہو، حافظ ہو، قرآن مجید بھی نہ آتا ہو، لیکن کردار ایسا ہو کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگ گواہ بھی بنائیں، لوگ امانت بھی رکھیں، لوگ اس کی شادی اور جنازے میں شرکت کو سعادت سمجھیں، رشتہ دے لے کے لوگ سعادت سمجھیں. کردار اپنا اعلیٰ کرو گے، یہ 3 چیزیں آ جائیں گی. لیکن ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، کریں گے تو جس طرح علماء نے بتایا ہم اس طرح کریں گے. اور آخر میں سن لے، چونکہ بات مشکل تھی، ابھی اور انشاءاللہ اس پہ بیان کریں گے. 2 گنہگار ہیں جنہیں اللہ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ جنگ کر لو. معمولی بات ہے. 2 ایسے ہیں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ اتنے ناراض ہے، فرما آؤ اعلان جنگ ہے، میرے ساتھ آ کے جنگ کرو. بینک میں وغیرہ سودی کاروبار کرنے والوں بہت بڑی وعید ہے. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ. اور دوسرا کیا ہے پورے دین میں؟ وہ کیا ہے؟ مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. فرما جو کردار کا صاف ہے، اللہ کا ولی ہے، جس طرح ائمہ تھے، علماء دیوبند، علماء حق گزر گئے ہیں، فرما جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ 2 ہیں. ایک سودی کاروبار کرنے والا، اس سے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ پھر لڑائی کر. کتنی بدبختی ہے. اور ایک اولیاء اللہ، جو سچے اولیاء اللہ ہے، ان کی مخالفت کرنے والا. انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو یہاں سے چلائیں گے. وما علیہ